السلام علیکم۔ اگر تمہارا نفس ویسا ہی رہا جیسا شعبان میں تھا تو یہ رمضان بھی باقی مہینوں جیسا ہی گزر جائے گا۔ یہ بات سخت لگ سکتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، جنگ کا نام ہے، اور یہ جنگ باہر سے نہیں اندر سے لڑی جاتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر اندر کا نفس نہ بدلا تو باہر کا مہینہ بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ آج کی بات صرف روزہ رکھنے کی قبولیت کی نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنے گھنٹے بھوکے رہ کر گزارے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے قریب ہوئے یا نہیں؟ کیا صرف بھوکا رہنا کافی ہے؟ کیا اللہ کو ہماری بھوک چاہیے، یا اللہ ہمیں کسی اور چیز کی طرف بلانا چاہتا ہے، کسی ایسی تبدیلی کی طرف جو ہمارے اندر ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان واقعی بدل جائے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم بھوکے رہو، بلکہ مقصد واضح کر دیا تقویٰ۔ تقویٰ یعنی دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان ہر لمحہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ رمضان دراصل اسی تقویٰ کی تربیت ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ ترتیب دے، اپنی روح کو صاف کرے اور اپنے نفس کو قابو میں لائے۔ ہم رمضان کو اکثر ایک کیلنڈر کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے سال کے باقی مہینوں کی طرح ایک اور مہینہ آ گیا، کچھ عبادات بڑھا لیں، تراویح پڑھ لی، افطار میں خاص کھانے بنا لیے اور سمجھ لیا کہ رمضان گزر گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو خاص وقت دے کر اس کی اصلاح کرتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندوں کو رمضان میں ایک خاص ماحول دیتا ہے تاکہ وہ بدل سکیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ لیکن جہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں انسان وہی غلطیاں دہراتا ہے؟ کیوں زبان نہیں بدلتی، نظر نہیں بدلتی، عادتیں نہیں بدلتی؟ یہاں سے اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسئلہ صرف شیطان نہیں، مسئلہ نفس ہے۔ قرآن پاک نفس کی ایک کیفیت کا ذکر کرتا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفس جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، جو انسان کو بار بار گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جو ہر غلط کام کو جواز دے دیتا ہے۔ یہی نفس انسان کے اندر بیٹھا ہوا وہ دشمن ہے جو رمضان میں بھی خاموش نہیں ہوتا۔ جب شیطان کی آواز کم ہو جاتی ہے تو نفس کی آواز واضح سنائی دیتی ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ اصل جنگ کہاں ہے۔ رمضان دراصل اسی جنگ کا میدان ہے۔ انسان دن بھر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پانی، کھانا، خواہشات۔ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ عمل انسان کو سکھاتا ہے کہ جب حلال چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لیکن اگر انسان صرف بھوک برداشت کرے اور اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنی سوچ اور اپنی نیت کو نہ بدلے تو وہ رمضان کے اصل مقصد سے دور رہ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے
روزہ جسم کا نہیں دل کا امتحان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ اگر انسان سارا دن بھوکا رہ کر بھی غصہ کرے، لوگوں کو تکلیف دے، دل میں حسد رکھے یا تنہائی میں گناہ جاری رکھے تو اس نے رمضان کے اصل سبق کو نہیں سمجھا۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ نفس کو قابو میں لائے بغیر کوئی حقیقت تبدیلی ممکن نہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ تقویٰ صرف عبادات بڑھانے کا نام نہیں بلکہ شعور پیدا ہونے کا نام ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے، تب وہ تنہائی میں بھی وہی رہتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ صرف ظاہری عبادات میں تو نہیں الجھ گیا۔ رمضان انسان کو آہستہ آہستہ بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ پہلے دن سے آخری دن تک ایک سفر ہوتا ہے، نفس کو کمزور کرنے کا، دل کو نرم کرنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ لیکن یہ سفر خود بخود مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے شعور چاہیے، نیت چاہیے اور سچائی چاہیے۔ انسان کو خود سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ صرف عادت کی وجہ سے یا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ جب یہ سوال دل میں زندہ ہوتا ہے تو رمضان ایک رسم نہیں رہتا بلکہ انقلاب بن جاتا ہے۔ تب انسان سمجھتا ہے کہ اصل مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ خود کو بدلنا ہے۔ تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر نفس پر کام نہ کیا تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہے گی جیسی پہلے تھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ مسئلہ باہر نہیں اندر ہے، اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ نفس کیا ہے جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں اس کی حقیقت بتاتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ غور کریں، اللہ نے نفس کو ایک ایسی قوت بتایا ہے جو انسان کو مسلسل نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے ابھی نہیں بعد میں، سب کرتے ہیں تم بھی کر لو، تھوڑا سا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ نفس امارہ وہ ہے جو گناہ کو گناہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ نفس کی سب سے خطرناک چال تاخیر ہے۔ وہ کبھی سیدھا یہ نہیں کہتا کہ نیکی نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ کل کر لینا، ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، توبہ بعد میں کر لینا، قرآن پاک بعد میں پڑھ لینا، نماز میں خشوع بعد میں لے آنا۔ یہی تاخیر انسان کی پوری زندگی کو کھا جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو نفس کہتا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے، بعد میں بدل جائیں گے، آخری عشرے میں کریں گے، لیلۃ القدر میں سنبھل جائیں گے، اور پھر رمضان گزر جاتا ہے اور نفس کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری چال جواز ہے۔ نفس ہر غلطی کا ایک معقول سا بہانہ تیار رکھتا ہے۔ اگر غیبت کی تو کہتا ہے میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا تھا، اگر غصہ کیا تو کہتا ہے سامنے والا ہی ایسا تھا، اگر نماز میں سستی کی تو کہتا ہے تھکا ہوا تھا، اگر نگاہ نہیں بچائی تو کہتا ہے زمانہ ہی ایسا ہے۔ نفس انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ کوئی قصوروار نہیں، حالات قصوروار ہیں۔ یہی جواز انسان کو خود احتسابی سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی ماننے کی بجائے اسے درست ثابت کرنے لگے تو سمجھ لو نفس امارہ مضبوط ہو چکا ہے۔
تیسری چال دکھاوا ہے۔ رمضان میں یہ چال اور بھی نازک ہو جاتی ہے۔ نفس کہتا ہے نیکی کرو مگر لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ تراویح کی تصویر، افطار کی تفسیر، صدقے کا اعلان، عبادت کا ذکر، بظاہر نیکی ہو رہی ہوتی ہے مگر دل کے اندر تعریف کی خواہش بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس عبادت کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے مگر دل کے کسی کونے میں مخلوق کی نظر ہوتی ہے۔ یہی دکھاوا عبادت کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ چوتھی چال غصہ ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود انسان کا مزاج ویسا ہی رہتا ہے، ذرا سی بات پر چیخنا، لڑنا، سخت الفاظ کہنا، حالانکہ روزہ تو ضبط سکھانے آیا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو نفس بے چین ہوتا ہے اور وہ غصے کے ذریعے اپنا اظہار کرتا ہے۔ اگر انسان نے خود کو نہ روکا تو روزہ صرف جسم کو کمزور کرے گا، نفس کو نہیں۔ اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ یہ جملہ دراصل نفس کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ آج تمہیں قابو میں رہنا ہے۔ پانچویں چال شہوت ہے۔ خواہشات کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں، لیکن انہیں حدود میں رکھنا ضروری ہے۔ رمضان میں جب کھانے پینے کی خواہش کو دن بھر روکا جاتا ہے تو نفس کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، تمہیں قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان دن میں خود کو روکے اور رات میں حد سے بڑھ جائے، نگاہ نہ بچائے، دل کو آلودہ خیالات سے نہ بچائے تو نفس اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ روزہ صرف معدے کا نہیں، نگاہ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ رمضان میں نفس زیادہ بے چین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی عادتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی عادی چیز کو روک دیتے ہیں تو اندر مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ نفس کو آزادی پسند ہے، اسے روکنا اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے جو دل کرے فوراً مل جائے۔ لیکن روزہ اسے سکھاتا ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ یہی تربیت اصل مقصد ہے۔ اگر انسان نے اس بے چینی کو برداشت کر لیا تو نفس کمزور ہوتا ہے، اور اگر اس کے سامنے ہار مان لی تو نفس اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ نفس کو کیسے کمزور کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ محتاج ہے۔ جب پیاس لگتی ہے اور پانی سامنے ہوتا ہے مگر انسان اللہ کے لیے نہیں پیتا تو وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہوں۔ یہی احساس اگر زبان، نظر اور دل پر بھی منتقل ہو جائے تو انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن اگر قابو صرف کھانے تک محدود رہے اور باقی اعضاء آزاد رہیں تو نفس کمزور نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے زبان کو قابو نہ کیا تو روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، طنز، گالی، یہ سب روزے کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ تمہیں طاقت دیتا ہے، ماحول دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اگر تم نے اس موقع کو استعمال کر لیا تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن اگر تم نے اسے صرف گزار دیا، صرف دن گنے اور مہینہ ختم ہونے کا انتظار کیا تو شاید تم نے سب سے قیمتی چیز کھو دی۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے فیصلہ کرو، تم بدلنا چاہتے ہو یا صرف گزارنا چاہتے ہو۔ اب دل کے ساتھ دعا کی طرف آتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے نفس کو ہمارے تابع کر دے، ہمیں نفس کا غلام نہ رہنے دے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو حرام سے جھک جائے، وہ زبان عطا فرما جو صرف سچ اور خیر بولے، وہ دل عطا فرما جو حسد اور کینہ سے دور ہوں۔ ہمیں اس رمضان میں ایسا بدل دے جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم پہلے جیسے نہ رہیں۔ اگر اس رمضان میں بھی نفس ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا تو مسئلہ رمضان کا نہیں، ہمارا ہے۔ رمضان تو رحمت بن کر آتا ہے، روشنی بن کر آتا ہے، دروازے کھول کر آتا ہے۔ اگر ہم نے قدم نہ بڑھایا تو قصور مہینے کا نہیں، ہمارے ارادے کا ہے۔ اس لیے ابھی فیصلہ کرو، ابھی نیت کرو۔
ابھی دل میں عہد کرو کہ یہ رمضان ضائع نہیں ہونے دیں گے۔